ایک بار پھر آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات موجود ہیں. تو انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں علماء کرام سے ہم بنیادی طور پر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ ساتھ میں کلام بھی سنیں گے. جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ بہت شکریہ. جناب محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف لے آئے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش, خوش آمدید اور عید مبارک. کل رات آپ سے آن ایئر بات نہیں ہو سکی تھی تو اس لیے عید کی بہت شکریہ. تمام اہل اسلام جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں کبھی دیکھیں گے, ان سب کو عید مبارک. ریکارڈنگ بھی دیکھتے ہیں نا. جی ہاں جی ہاں, ظاہر اب تو ڈیجیٹل کا دور. تو اس سے اجازت دیں تو ہم ایک میلاد کے کلام سے, وہ میرا نبی ہے کہ کلام سے زہیب بھائی سے شروع کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. بالکل ماشاء اللہ. ہاں, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ماشاءاللہ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. زبان کی نوری بیان ان کے نوری, دہن ان کا نوری, بدن ان کا نوری. والے ورفعنا لك ذكرك, اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك, منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذكرك. اللہ کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر تو طٰہٰ, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. یاسین و مزمل و مدثر تو طٰہٰ, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. کہ
کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسنوں وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، اب اسی سے ربط دیتے ہوئے ابھی اس کلام میں بھی تذکرہ ہوا اور ہم آپ علماء حضرات سے سنتے ہیں کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری آمد ہے بظاہر، اس سے پہلے کا جہان کیا تھا کہ کیسے مظلوم پسا ہوا تھا، کیسے زندہ درگور کر دی جاتی تھی بچیاں، اور پھر ان کی آمد کے بعد کیسے ماحول پلٹا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مجھ جیسا ایک خطا کار جب یہ اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں عاشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کی دنیا میں آمد سے اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ تھا، پہ کتنی تبدیلی آئی، میری زندگی میں اس دعوے کے بعد کیا تبدیلی آنی چاہیے، یہ بتائیے گا، سمجھائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب تھے یا جو آپ کے امور تھے ان کی طرف ایک آیت میں اشارہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم نے جو یہ سب کام کیے تو صحابہ کرام نے اس سے فیض حاصل کیا، آل بیت اطہار نے فیض حاصل کیا، تو یہ معاشرہ تبدیل ہوا، اور وہی زمانہ جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا وہ قابل رشک زمانہ بن گیا اس کے بعد، اور پھر قیامت تک ان کی مثالیں دی جاتی رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب چیزیں اگر کامل طریقے سے موجود ہوں، جب تک اس کو حاصل کرنے والا اسے اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا، اس کی روشنی میں اپنا احتساب نہیں کرتا، اس کی روشنی میں اپنے باطن اور ظاہر میں انقلاب پیدا کرنے کی سوچ پیدا نہیں کرتا، تو چاہے آپ قرآن رکھ لیں، چاہے حدیث رکھ لیں، کامل سے کامل چیز رکھ لیں، تبدیلی کیسے آئے گی؟ اب ہو گیا یہ ہے کہ پہلے لوگ باتیں کم کرتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے، ہم ہیں باتوں کے غازی، تو مجھے عاشق رسول کہہ دے میں تجھے کہہ دوں، اس کے تقاضے پورے کرنے کی طرف ہم نہیں آتے۔ بیٹھی ہوئی عوام کو ہم کہتے ہیں اب سب ماشاءاللہ عاشقان رسول ہیں، اب یہ ایسے ہی ہے جیسے عام آدمی بیٹھے ہوں کہ ہم سب ماشاءاللہ آپ سب ڈاکٹر ہیں، آپ سب پروفیسر ہیں، آپ سب انجینئر ہیں، آپ سب پی ایم ہیں، آپ ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، تو ہمیں مذاق لگے، لیکن جو عشق رسول کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا اس کو آپ کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل چیز کہ ہم لوگ باتوں کے غازی ہو گئے، احتساب ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ نعت خانے بیچارے جا کے نعتیں پڑھتے ہیں، ان کا مقصود یہ کوئی ہے کہ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کریں، یہ تو عشق بڑھانا چاہتے ہیں، ایک سرکار کی عظمت قلوب میں بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک بنیادی مقصد ہے جس سے آپ محبت کریں گے، جس کی عظمت دل میں ہوگی اس کا کہنا مانیں گے۔ اس سے منع تو نہیں کرتے نا یہ اگرچہ ہے کہ میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں نعت خانوں سے بھی آپ نمازوں کی بھی ترغیب دیں، علم کی دیں، آپ کا ایک اثر ہے زمانے کے اندر، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو بہت سے آپ کی بات سن کر اس طرف آ جائیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم صرف جلوس نکال لیا، لائٹنگ کر لی، مبارکبادیں دے لیں، کھانے کھا لیے، اس کے بعد جو ایک شرعی تقاضا شریعت کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی تکمیل سے ہم غافل ہو گئے ہیں، تو معاشرہ نظر آ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ بس میں آخری بات عرض کرتا ہوں، میں باہر والوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ابھی جو پہلی نسل یہاں سے گئی تھی نا، وہ دین کے کافی قریب تھی اور وہاں کے اثرات کو کم قبول کیا، پھر دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، اب جو پانچویں نسل ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے، کیونکہ وہ وہیں کے بورن بچے ہیں، وہ کیا ہوگا ان کا؟ اسی کی مثل میں یہاں عرض کرتا ہوں، ایک طبقہ ہے کہ جو مسلک کے قریب ہے، دین کے قریب ہے، وہ اونچ نہیں جانتا، اس کے بعد دوسری نسل آئی وہ تھوڑی سی دور، تیسری، چوتھی، اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے ایسا اگر ہم کوشش ترک کر دیں بالکل ہی، ایسا لگتا ہے کہ رسم رہ جائے گی صرف، اور جسم اور روح سب ختم ہو جائے گا، اس لیے ہمیں بالکل توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ قبلہ آپ بھی اسی مطلب فرمائیں گے کہ ظاہر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بھی
ذکر درود سلام ظاہر چراغاں یہ سب مطلب بالکل یہ تو ظاہر ایمان کا اثر ہم کرتے ہیں کر رہے ہیں مسلسل کرتے ہیں رمضان میں کرتے ہیں لیکن یہ ایک توازن برقرار رہے ان کا ذکر کرنے کا بھی اور ان کی فکر پہ چلنے کا بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اقبال نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی تو ہے لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. اور دوسری جگہ اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. یہ واقعی ابھی جو ہمارے عام مسلمانوں کی جو بے عمل مسلمان ہیں ان کو اگر دیکھیں تو بالکل اقبال کا یہ شعر ان پر صادق آتا ہے. اور اقبال نے کہا بھی انہی کے لیے تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. کیونکہ عشق کا تعلق جس طرح قلب کے ساتھ ہے نا تو عشق کا تعلق مظاہر کے ساتھ بھی ہے کہ جو عشق کے عمل کے ساتھ مظاہر عشق کا قلب کے اندر جو عشق ہونا ہے تو وہ ظاہر بھی تو ہونا ہے نا. عربی میں کہاوت ہے ہمارے یہاں ظاہر عنوان الباطن. ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے. اگر آپ کا باطن اچھا ہے تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کا ظاہر اچھا نہیں ہے تو اپنے باطن کے بارے میں آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا باطن اچھا ہے؟ کہ جو چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہے جس کو آدمی اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو تو آپ اچھا بنا نہیں رہے, تو جو لوگوں سے مخفی ہے اسے آپ کہاں اچھا بنا رہے ہوں گے؟ یہ تو کہنے کی بات ہے نا کہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے. جو لوگ اس طرح کہا کرتے ہیں نا کہ یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے, بھائی ٹھیک ہے آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے, لیکن جو ظاہر ہے اس ظاہر پہ وہ صرف آپ کا اور خدا کا معاملہ نہیں ہے. وہ دیانتاً تو آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے لیکن قضاً اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کے ظاہر کو دیکھ کر تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. آپ کے ظاہر کو دیکھ کر ہی تو یہ طے ہونا ہے کہ آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا یا آپ کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے گا. کہ شریعت مطالعہ بعض صورتوں میں قطع تعلق کو لازم کر دیتی ہے, بعض صورتوں میں قطع تعلق کی اجازت دیتی ہے اور بعض صورتوں میں قطع تعلق کو منع کرتی ہے. تو یہ جو قطع تعلق کا لازم ہونا, قطع تعلق کا جائز ہونا اور قطع تعلق کا ناجائز ہونا, ان ساری صورتوں کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ وہ آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے. وہ آپ کے ظاہر سے ہی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا. آپ کا باطن تو آپ کا اور رب کا معاملہ ہے لیکن ظاہر جو ہے وہ آپ کا اور رب کا معاملہ تو ہے ہی ہے, لیکن ظاہر کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے, خلق خدا کے ساتھ بھی ہے, مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. تو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہم غلام ہیں, جن کے ہم امتی ہیں, جن کے عشق کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں, جن کے عشق کا ہم دم بھرتے ہیں, بھرنا بھی چاہیے, لیکن جو ان کا ظاہر تھا ہمیں اپنا ظاہر بھی اس طرح بنانا چاہیے. ابھی میں حکم کی بات نہیں کر رہا, جو حکام ہے وہ تو لازم ہیں ہی ہیں. وہ تو آپ اس کا دعویٰ نہ بھی کریں تو آپ پر لازم ہے, وہ حکام تو ماننے ہی ماننے ہیں, لیکن آپ تو اگلے سٹیپ پر آ رہے ہیں نا. آپ صرف جو ہے وہ ایک عام مسلمان کی سطح نہیں, آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں, عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو پھر عاشق رسول کے لیے تو اتباع سنت بھی لازم ہے. کیا وہ اپنی جگہ پر آپ اتباع سنت کو فراموش نہیں کر سکتے. فرائض و واجبات تو فرائض و واجبات ہیں, وہ تو معافی ہے ہی نہیں, لیکن اتباع سنت پہ بھی جو ہے وہ زور ہے. اتباع سنت ہی سے آپ کو قرب مصطفیٰ حاصل ہونا ہے, اتباع سنت ہی سے آپ کو قرب خدا حاصل ہونا ہے. اور اتباع سنت کے لیے دو چیزوں کے ساتھ آپ جڑ جائیں. جب تک دو چیزوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے, اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے, اتباع سنت کامل طرح نہیں کر پائیں گے. کون سی دو چیزیں؟ ایک قرآن مجید, فرقان حمید, برہان رشید, یہ جو کتاب ہدایت جو حضور جان عالم علیہ السلام لے کر آئے, اس کتاب ہدایت کے ساتھ آپ کا تعلق کون سا تعلق؟ صرف تلاوت کا نہیں, تلاوت بھی کرنی ہے لیکن تلاوت کے ساتھ تفکر اور تدبر بھی کرنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ تعلق مضبوط کریں. اور دوسرا تعلق آپ حضور کی سیرت کے ساتھ جو ہے مضبوط کریں. قرآن اور سیرت, ان دو چیزوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے تو حضور کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہوگا, حضور کے رب کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہوگا. پھر آپ جو ہے وہ یہ کہنے کے حقدار ہو سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. صحیح قبلہ داؤد. اور یہ بتائیے گا کہ یعنی ظاہر ہے یہ جو چیزیں ساری بتا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہے نا, کہ مطلب کہ یا تو آپ یہ کر رہے ہوں گے یا تو آپ صرف جو ہے وہ ذکر کر رہے ہوں گے یا آپ صرف فکر پہ چل رہے ہوں گے. یعنی خود یہ نعتیں, یہ کلام, یہ آقا کا ذکر آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے نا کہ یہ مجھے اتنی توانائی, اتنا فیول فراہم کرے کہ میں کہوں کہ میں رات بھر میلاد میں بھی شرکت کروں گا اور پھر جو ہے وہ تہجد بھی پڑھوں گا, فجر پڑھوں گا, پھر میں صوم و صلات کا. یہ ربط ہے نا, ایسے ہی ہے نا. ظاہر ہے کہ جو باتیں ہمارے محترم دوستوں نے کی ہیں ان کو کون کانٹیسٹ کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ بالکل صحیح باتیں ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے.
مگر ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں درجات میں تقسیم کرنا پڑے گا. ٹھیک. یعنی کچھ پہلے درجے کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی دوسرے درجے کا, کچھ تیسرے درجے کا ہوتا ہے. ایمان کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں, تقویٰ کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں. تو شاید یہ کہا جا سکے کہ عشق کے بھی درجات مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک. ابتدائی درجے کا ایک عشق ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی امت میں شامل ہے, چاہے ٹھیک ہے ممکن ہے کہ عملی اعتبار سے وہ اتنا زیادہ مستحکم نہ ہو, مگر یہ ہے کہ بہرحال اس کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی عشق تو ہے نا, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پیغمبر اکرم کی امت میں محسوب کرنا چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک درجہ ہو سکتا ہے, ابتدائی درجہ ہو, اور اس کے اندر مزید ترقی اس کو کرنی چاہیے, ایوالو ہونا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اس کا آخری درجہ تو قابل تصور ہی نہیں ہے. جیسے کہ پیغمبر اکرم کی محبت کا کیا آخری درجہ ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو پیغمبر اکرم کا مرتبہ اور مقام جو ہے اس کے جب ہم حد آخر تصور نہیں کر سکتے, تو ان کی محبت کا بھی جو حد آخر کا معاملہ ہے وہ تو نہیں ہو سکتا. تو کچھ ابتدائی درجے کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر ہم اتنی گرانٹ اس کو دیں, اتنا اسپیس اس کو دیں کہ وہ آج آ رہا ہے, کل مزید انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. قرآن مجید کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یعنی خدا سے شروع کیا گیا کہ اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میں خدا ہی کی طرف سے تو آیا ہوں. یعنی بٹ نیچرل ایک انسان اگر وہ خدا کو مان رہا ہے تو خدا کی محبت اس کے دل میں ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو رب مان رہا ہے. تو رب اور ربوبیت جو ہے محبت ہی کا ایک دوسرا عنوان ہے. لیکن اس کا پھر تقاضا کیا ہے کہ اتباع پیغمبر اکرم کی جائے. پیغمبر اکرم کی اتباع کی جائے, وہ رسول رحمت ہے, ڈیفینیٹلی ایک محبت کا پہلو آ جائے گا, اتباع کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. یحببکم اللہ, تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, یعنی ون وے ٹریفک نہیں چلے گا, اب یہ ٹو وے ٹریفک ہوگا. تو وہ جو ابتدائی محبت پروردگار کی طرف سے ہے جس کی وجہ سے وہ رب ہے, مگر اب تم اتباع اگر کرنا شروع کر دو گے تو اس محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ اس محبت میں بھی درجات کے حوالے سے خود پروردگار کی طرف سے بات آتی ہے. پھر خداوند متعال کے ناموں میں سے ایک ہے رفیع الدرجات, وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے. تو ظاہر ہے کہ کچھ تو ابتدائی درجہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ امتی بنا. اب یہ ہے کہ آگے مزید یہ عمل کرے گا تو اس کے بعد اس کا درجہ اور بہتر ہو جائے گا. تو شاید ہم اس کو بالکل ہی ڈسکوالیفائی نہ کر دیں, اس کو اسپیس دیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو اصولی طور پر بات کہی گئی وہ تو ظاہر ہے کہ اس سے تو اتفاق ہے, اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. جی صاحب, بس اس میں مختصر حضرت نے بہت پیاری بات کہی, لیکن مسئلہ یہ جو حضرت نے آیت بیان فرمائی نا, جب اللہ سے محبت کا دعویٰ یہ کفار و مشرکین نے کیا تھا, اصل میں ہجرت نبوی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے, اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے. سرکار باہر آئے کاشان اقدس سے تو کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے. فرمایا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ان سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اصول کیا ہوگا؟ فاتبعونی, اتباع. اور اتباع اور اطاعت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اطاعت حکم کے جواب میں ہوتی ہے اور اتباع وہ حکم کا بھی انتظار نہیں ہوتا, دیکھتے ہیں اور کر لیتے ہیں. حضرت جو ارشاد فرما رہے ہیں نا, اس کی تھوڑی سی تشریح میں مزید یہ کر دوں گا کہ ایک ہوتا ہے محبت, قلبی میلان, ایک ہوتا ہے عشق. محبت جو ہے یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے, عشق تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. عشق میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, سمجھ لیجئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عاشق استعمال کرنا منع کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بغیر ورود شرع کے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عاشق کا استعمال ممنوع شرعی ہے, یہ محال ہے کہ اللہ کے لیے استعمال کیا جائے. تو حضرت فرما رہے ہیں نا کہ محبت تو دیکھیں وہ پیدا کی جا رہی ہے نعتوں کے ذریعے, بیان کے ذریعے. اسی انیشل اسٹیج پر تو لے کر آ رہے ہیں کہ جس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ جانتے نہیں ہے مسلمان ہے نام کا, تو کم از کم سرکار کے قریب ہے, محبت پیدا ہو. صحیح. ہم دعوی کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی محبت کی ابتدائی معیار پر ہیں, اسی اسٹیج پر ہیں, اور آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں. صحیح. تو اس سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ابھی وہ یونیورسٹی کے اندر قدم رکھے اور اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگانا شروع کر دے. اجازت ہے اس کی؟ کوئی ابھی مطلب لاء پڑھنا شروع کرے اور وکیل یا سپریم کورٹ چیف جسٹس لکھنا شروع کر دے, پاسبل ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دے گا. یہ مسئلہ ہے کہ نہیں, بات وہی کر رہے ہیں, الفاظ کا انتخاب مختلف ہے. آپ کہہ رہے ہیں محبت اور عشق والا, بالکل ٹھیک. دیکھیں عمل کے بغیر محبت ہو سکتی ہے, اس کا انکار نہیں. یہ تو قلبی میلان ہے, نافرمانی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن خود ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ وہ اپنے عشق اور محبت میں ناقص ترین انسان ہوگا, ہمیں کامل بنانا ہے. حضرت کے بعد بالکل 100% میں اس کی تائید کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں اسپیس دینا چاہیے, اور وہی ہم دے رہے ہیں. ابھی تک اسپیس دے دے کے تو حال ہم نے خراب کر دیا قوم کا. اگر ہم پہلے سے ذرا پکڑ کے رکھتے تو یہ اسپیس حاصل کر کے قوم, ہماری انگلی ہم نے پکڑائی, انہوں نے دامن پکڑ لیا, یا ہم نے کسی چیز کی انگلی پکڑائی تو انہوں نے دامن پکڑ کے کہا کہ علماء آپ سائڈ میں ہو جائیں, اب ہم خود مفتیان کرام ہیں. ہر جگہ جلوسوں کے اندر حشر دیکھ لیں آپ, مزارات پر حشر دیکھ رہے ہیں, عورت ناچ رہی ہے, ڈھول بجا رہے ہیں, ہم اسپیس ہی دیتے رہے ہیں ان کو. وہ گالیاں بک رہے ہیں, کھانے لوٹ رہے ہیں, اور وہ بکھر رہا ہے زمین کے اوپر, عورتوں مردوں کو اختلاط ہو رہا ہے,
ہم اسپیس ہی دیتے رہیں تو ہمیں تھوڑا سا کنٹرول بھی کرنا پڑے گا. اسپیس ہم نے بہت دے دیا ہے اور دیا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے, اب کنٹرول کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک, صحیح ہے. دلچسپ گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں. قبلہ مفتی اسماعیل حمدی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں, انشاءاللہ وہ بھی شامل گفتگو ہوگی. چھوٹے دیر بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ. پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.